علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نیر اعظم اشرفی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور اب انشاءاللہ تعالیٰ درس قرآن شریف شروع ہوگا۔ جزاک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأولين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية۔ صدق الله العظيم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 153 تک کا درس ہو چکا ہے۔ 153 یہ آیت کریمہ جو 154 ہے، اس میں ایک اسلامی جنرل نالج بھی چھپا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے، یاد رکھنا قرآن میں یہ وہ آیت ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی، پارہ نمبر 4 سورہ نمبر 3 آیت نمبر 154 154۔ یہ پوری آیت میں الف سے لے کے یا تک حروف موجود ہیں، الف سے لے کے یا تک حروف موجود ہیں۔ سوال آپ سے ہوگا کہ قرآن میں کون ایسی آیت ہے جس میں پورے الفابیٹس موجود ہیں؟ ایک آیت، تو آپ اسی آیت کا جواب دیں۔ پارہ نمبر 4 سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 154۔ ہاں، سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 154 اس پورے الف سے لے کے یا تک موجود ہے، لمبی آیت ہے۔ اب اہل بیت کے آئینے میں قرآن کا مفہوم سمجھیے، قرآن کو سمجھیے۔ اللہ پاک ہم سب کو، آپ سب کو، ہماری نسلوں کو اہل بیت کی محبت پر آباد رکھے۔ اللہ سبحانہ یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے، خاص طور سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مال و دولت کی طرف جانے والے، مال غنیمت کی طرف جانے والے صحابہ کرام کو بلایا، آؤ ادھر آؤ۔ دھیان نہ دینے کی وجہ سے، ظاہری عدم التفات کی وجہ سے غم بالائے غم انہیں لاحق ہوا کہ شکست کا بھی ظاہری سامنا ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی بھی شہادت کا عنوان آیا۔ بہرحال ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم۔ اپوزیشن پر اس میں ایک پس منظر بتا دوں آپ کو پہلے
کتنا بھی آپ لڑنے کے موڈ میں ہوں اور اسی حالت میں آپ کو نیند آنے لگے سمجھ رہے آپ، اسی حالت میں آپ کو اونگ سمجھ رہے ہیں، نیند کا غلبہ ہو جائے تو کیا بولیں گے، جہاں چھوڑ دی بہت نیند آ رہی ہے، بعد میں لڑائی نہیں کرتے. اس طرح سے ایک دم اسی تصور کو دیکھیے کہ جن کا ان پر مطلب صحابہ کرام پر یہ ڈر اور خوف کا عنوان تھا نا، ان لوگوں کو نیند لا دیا اللہ تعالیٰ نے. سو جا، میری وجہ سے ڈر رہے میرے نبی کے صحابہ، کیا بات. تو ثم انزل علیکم من بعد الغم، وہ غم ہوا تھا نا، لڑوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، ایک دم بالکل اوہو. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، پھر تم اپنا من اور اپنے من سے کچھ کرنے کی بات کر رہے ہو. ابھی ذرا سی اپنے من سے کرے تو کتنی بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. اللہ پاک فرماتا ہے غم کے بعد تم پر میں نے سکون کی نیند نازل کر دی تاکہ اسی غم میں کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کرے. اس صحابہ کرام غم ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ، ابھی بھی دیکھیے نا، ذرا سی شوہر سے جھگڑا ہو تو خالی پنکھا اس میں ذرا لٹکنے کے واسطے. ہاں اللہ پاک یہ جس اللہ کی امانت ہے اس کی حفاظت کرنا آپ پر لازم ہے. کسی ظاہری وقتی پریشانی کی وجہ سے اس امانت خدا میں آپ اپنی کلاکاری نہیں کر سکتے، اپنا تصرف نہیں کر سکتے، ورنہ آپ ضرور بھٹکتی رہے گی، مر بھی جائیں گے خودکشی کر کے. کس کے لیے مرتے ہیں؟ سوال یہی ہے، کسی کی وجہ سے مر جانا، لیکن سوال یہ ہے کہ مر کے کہاں جانا. آپ مرنے کو سکون کا نام دے رہے ہیں تو سکون سے زندہ رہیے، تب سکون سے مریں گی. تکلیف میں مریں گی، ٹینشن میں مریں گی، خودکشی کر کے مریں گی تو سکون سے کہاں ملے گا. جانا تو ہے اللہ کی بارگاہ. اس لیے روح راحت سے ہے، اس کو راحت سے نکلنے دیجیے. ہاں اس کو ٹینشن میں مت، تکلیف ہو، نئی شادی ہے، میکے چلے جائیے، 1 مہینہ 2 مہینہ رہ لیجیے، فون مت کیجیے، بات مت کیجیے، مگر نہ طلاق اور نہ مار پیٹ اور نہ خودکشی، اس کا خیال تک نہ لائیے. اصلاح اور ہدایت کا، اگر غلطی ان کی ہے تو اصلاح کیجیے، ہدایت کیجیے، بات مت کیجیے خود بخود. یہ اصلاح کے طریقے. اور غلطی اگر آپ کی ہے تو آپ جھک جائیے. آپ جھکیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلند عطا کرے، بلندی عطا کرے. یہ تو پہلو آپ ہمیشہ اپنی زندگی میں لیول کو رکھیے. ایک ترازو ایک ہی نہیں ہوتے ہیں نا، دونوں ہوتے ہیں، اور دونوں پہ سامان نہیں رکھے جاتے ہیں. ایک پہ بٹخرے رکھے جاتے ہیں، دوسرے پہ سامان رکھے جاتے ہیں. ہاں دونوں پہ آپ ہی رہو گے تو کیسا، پھر اوپر نیچے نہیں ہوتا نا. بہرحال بیلنس کو برقرار رکھیے. اللہ پاک دیکھیے سولوشن کس خوبصورتی کے ساتھ کہہ رہا ہے. تم کو غم ہوا ہے نا، اب غم میں پتہ نہیں کیا کر لو گے، اس لیے رکو، میں خالق ہوں، مالک ہوں، ارحم الراحمین ہوں، تم پر میں سکون کی نیند نازل کر رہا ہوں. یغشا طائفۃ منکم، وہ ایک مطلب 2 گروہ کر دیا. ایک تو وہ جو جس پر سکون کی نیند طاری کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور اسی میں سے ایک جماعت ایسی تھی کہ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق، جن کو آپ منافقین بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جو اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے ہیں. اور ایسا گمان جیسے جاہلیت کے لوگ کر رہے ہیں، جسے سوال کر دیتے ہیں. آج بھی کچھ لوگ بولتے ہیں ارے تم وہاں کہیں جاتے جی، اتنے دن سے جا رہے ہو، کچھ ہوا؟ میں تو ویسے کا ویسے دکھ رہا ہوں تمہارے کو. یعنی بظاہر کامیابی، اچھے سے اچھا مال دولت، کھانا پینا، یہ کامیابی سمجھتے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام کو بھی یہی تانا دیا تھا لوگوں نے کہ جب سے تم محمد کا دامن تھامے ہو غریب ہی غریب ہو گئے ہو. دیکھو ہم تو اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، ہم تو بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو کامل الایمان اور مستقیم الایمان تھے، وہ یہی عرض کرتے کہ ہم اسی لیے تو یہاں آئے ہیں تاکہ اس میں ہم مگن نہ ہو جائیں. ایمان سب سے بڑی دولت ہے. ہاں تو زمانے جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کو ماننے کے لیے کر رہے ہو، اللہ کو دیکھو ہم بدھ کو مانتے ہیں تو ہمارے کو کتنا مل رہا ہے.
اس سال 1 ناریل پھوڑے تو ہمارے کو 70 ناریل کے برابر مل گیا. اس طرح سے یعنی ڈھیل دینے کو، کثرت اموال کو آزمائش کے بجائے توفیق سمجھ بیٹھتے ہے نہیں، آزمائش کے بجائے توفیق سمجھ بیٹھتے. تو کچھ ایسے بھی تھے نام لینے والے کہ اہمتہم انفسہم، ان کا نفس جو ہے یہ ارادہ اور گمان کیے رہتا اللہ پر، جاہلیت کی طرح بول پڑتا، یقولون هل لنا من الامر من شیء، ہمارے پاس کچھ ہے بھی اختیار، یا خالی ہم محمد کا سپورٹ کر کے مرنے کے لیے ہیں. ایسے جملے ہو. استغفر اللہ. تو اللہ پاک ان کے بارے میں فرماتا کہ قل ان الامر كله للہ، حبیب آپ کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنی رسپانسبلٹی نبھا رہے ہیں، آپ کو جو ذمہ ہم نے دیا ہے بلاغ، تبلیغ، دعوت، بس یہ ہے آپ کی ذمہ داری. آپ میرے پیغام کو ان تک پہنچا دیے. ہاں یہ جانتا ہوں کہ آپ رحمت للعالمین ہے، آپ کا دل ٹوٹنے لگتا ہے، آپ ظاہری طور پر غم کو دور کرنے کے لیے غم زدہ ہو جاتے ہو، میں جانتا ہوں، لیکن اعلان کیجیے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کیا ہمارے پاس میں کچھ اختیار ہے، اگر انہیں اختیار چاہیے تو پہلے یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ ان الامر کلہ للہ، کہ امر اور اختیار کا سارا معاملہ اللہ کو ہے، سارا اختیار اللہ کے پاس. پہلا ایسا عقیدہ رکھو، تب وہ مالک و مختار کل آپ کو اختیار دے. آپ مختار کل اللہ پاک کو مان ہی نہیں رہے اور اختیار مانگ رہے ہو، یہ کیسا؟ تو اللہ ہی سب امر کا مالک ہے، اختیار اور ملکیت اللہ ہی کے پاس ہے، یہ عقیدہ رکھو. اور اس کے بعد میرے حبیب دوسری بات سنیے، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں ایسی چیز چھپائے بیٹھے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. یعنی آپ کے سامنے ایمان ظاہر کرتے ہیں لیکن میں اعلان کرتا ہوں کہ ان کے دل میں کفر ہے، یعنی نفاق، یہ منافق ہے کہ اندر سے کفر ہے، یعنی دشمن اسلام ہے، اور ظاہر میں آپ کا سپورٹ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تھوڑے بہت جو مالدار آپ کے ساتھ ہیں وہ ان کو برا نہ سمجھیں. جانتے ہیں حضرت علی کا یہاں پر ایک قول یاد آ رہا ہے کہ اگر آپ کو سارے لوگ خاندان کے پسند کرنے لگیں تو آپ سب سے خراب ہیں. اگر کسی لڑکے، لڑکی، مرد، عورت، ایک عام جملہ بول رہا ہوں، کسی کو سب پسند کرنے لگے، یہ سب مطلب کوئی غلط بولے ہی نہیں اس کو، کہتے ہیں وہ سب سے خراب انسان ہے. وہ کیوں؟ اس لیے سب اسے اچھا کیسے سمجھیں گے؟ سب کے سامنے وہ اچھا پیش ہوتا ہوگا، تب تو اسے سب اچھا سمجھ رہے ہیں، اور یہی تو منافقت ہے. میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعتاً نیچرلی طور پر سب سے اچھا، ان پر لوگوں نے ریمارک کیا، مجنو کہا، شاعر کہا. ان کے بعد رہ کون جاتا ہے جسے سب اچھا سمجھے؟ اس لیے وہ چاپلوس ہوتے ہیں جو آپ کے پاس آپ کی طرح، ان کے پاس ان کی طرح، ان کے پاس ان کی طرح، لہذا سب کے پاس سب کی طرح، اس لیے سب اچھا سمجھے. میں اس سے یہ عقیدہ دینے جا رہا ہوں باب العلم کے ذریعے سے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی سازش کرے یا آپ کو برا سمجھے، آپ کی ناک ٹیڑھی ہے، یہاں بہت سے شادی بیاہ وغیرہ میں ہوتا ہے، ارے انہوں ذرا گٹی ہے جی، ارے ذرا ان کے منہ میں بہت پمپلا ہے. میرے پاس بہت آتے ہیں شکایت، حضرت دیکھو نا ذرا کیسا ہے. میں کہا لڑکی کو دیکھو یا بہو کو دیکھو؟ اگر لڑکی کو دیکھو تو اللہ کی مخلوق ہے، کر لو شادی. اور بہو کو دیکھو تو پہلے آپ بتا دو آپ کے بیٹے کے کتنے ہائٹاں ہیں. ہاں موٹے ہیں، ہائٹ ہے، گورے ہیں، پتلے ہیں. اگر یہ سب دیکھتے ہوئے کسی کو پسند کرنے کا عنوان ہے تو پہلے ہی بتا دو، کیونکہ اللہ کی مخلوق کی توہین نہیں کر سکتے. جانتے ہیں ایک فتویٰ بڑا مشہور فتویٰ ہے، غالباً حضرت زبیدہ کی طرف منسوب ہے، بہرحال کسی کی طرف منسوب ہو. وہ یہ ہے کہ کسی نے مطلب شوہر نے یا بیوی نے کہہ دیا کہ تم بہت خوبصورت ہو، مطلب سورج سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اگرچہ ایک دم واٹ نون سینس والی بات ہے، لیکن اگر آپ نے اس بات کو قرآن سے ثابت نہیں کیا تو
مجھ پر طلاق یا آپ میں خلا لے لوں گی اس طرح سے. ارے باپ اس طرح بات آ گئی. تو اس وقت کے سب سے بڑے عالم کے پاس یہ فتوا گیا. ارے تو کریٹیکل مسئلہ ہو گیا, اب کیا کرنا؟ بات آ گئی ہے طلاق تک. پیار محبت میں بولے گئے جملے اب طلاق تک کی بات آ گئی. تو حضرت نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوگی, اور تم اگر کالی بھی ہو تو قرآن میں ہے تمہارے گورے ہونے کا اعلان ہے. کہا کہ حضرت میں ایک دم کالی ہوں, انہوں نے سورج سے زیادہ خوبصورت کہا ہے مجھ کو, ایسا کیسے کہہ سکتے؟ فرمایا کہ میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں, تم قرآن کو جانتی ہو کہ ہاں جانتی, اس کو تم صحیح سے سننا, اور آپ بھی سنو ماں, اور ایک دم خوش ہو جاؤ. الحمدللہ. سورہ والتین والزیتون کی آیت پڑھتے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہے نا؟ یہ سورہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہے نا سورہ والتین میں؟ اب کوئی بھی نہیں بول رہے, اس کا مطلب یاد نہیں ہے, اتنے لمبے سورہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ ہے نا ہاں سورہ والتین میں. سورہ والضحیٰ, پھر سورہ الم نشرح, پھر سورہ والتین. ایسا تراویح کے دن تو سنتے نہیں برابر. ہاں لاسٹ. اب یہاں پر حضرت نے پڑھا لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم, تو حضرت انہوں نے کہا کہ رانگ, ایسا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم, یہ بھی رانگ ہے. تحقیق کہ ہم نے سورج کو سب سے خوبصورت پیدا کیا, نہیں رانگ ہے. چاند کو خوبصورت پیدا کیا, رانگ ہے. کہا تو پھر کیا ہے؟ انسان کو خوبصورت پیدا کیا, اور کہا تم انسان ہو کہ نہیں؟ ہاں انسان ہو. اللہ پاک فرما رہا ہے. اچھا سبحان, دیکھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں جو رواداری اور عدل اور مساوات رکھا ہے, یہ نیچرلی مساوات اور عدل ہے. یہ ہم نے بانٹ دیے ہیں سیاہ و سفید, ہم نے بانٹ دیے ہیں کالے اور گورے کا کانسیپٹ. سب سے خوبصورت وہ ہے اللہ کے نزدیک جو بلیور ہو, جو اللہ اس کے رسول کو ماننے والا اور والی. دل میں جو خوبصورتی ہوتی ہے نور ایمان کی, وہ سب سے بڑی خوبصورتی ہوتی ہے. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو حسن ایمان اور حسن عقیدہ کے زیور سے آراستہ کرتا ہے. تو اے حبیب کہیے, یہ جو اب ان کے دلوں میں ہے نا, میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے وہ ظاہر نہیں کرتے, یہ منافقین ہیں. اور سنیے, یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا. ایک اور بات عذر کے طور پر کہتے ہیں کہ اگر ہمارے کو اختیار اور پاور ہوتا ذرہ برابر بھی, تو ہم یہاں پر قتل نہیں کیے جاتے. کتنے لوگ شہید ہو گئے احد میں. اس کا مطلب محمد کو ماننے کے بعد ہمارے پاس اختیار نہیں رہتا. ہم اگر ان کو نہیں مانے تو ہم اپنا اختیار وغیرہ دیکھیے, ان کے پاس کتنا اختیار ہے. محمد کو نہیں مانے تو ہمارے کو مار دیے. یہ کیا ہے؟ یہ منافقین کے جملے. اللہ پاک فرما رہا اب جو عقیدہ دے رہا ہے وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے بڑا خوبصورت. فرماتا ہے قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ, سنو تم یہاں آ کے مرنے کو یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے پاس اختیار نہ ہونے کی وجہ سے ہم مرے. حبیب کہیے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے اور تمہاری قسمت میں قتل ہونا لکھ دیتا اللہ تعالیٰ, تمہارا مرنا قتل ہونا لکھ دیتا اللہ تعالیٰ, تو لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ, تو اپنے بستر پہ بھی ہوتے تو قتل ہو جاتے. قتل اگر قسمت میں ہے تو میدان میں رہو یا مکان میں رہو, قتل ہو کر ہی رہو گے. یہ اللہ پاک فرماتا. لہذا تم نبی کے ساتھ آنے کی وجہ سے قتل ہونا, یہ جو عقیدہ رکھ رہے ہو یہ عقیدہ نہیں, یہ بدعقیدگی ہے, یہ بالکل غلط ہے. ہاں ایک بات ہے, مکان میں مرو گے, ایمان پر مرو گے, تب بھی وہ عظمت نہیں ملے گی جو عظمت نبی کے ساتھ ہو کر مرنے میں, نبی کے سپورٹ میں ہو کر مرنے میں ہے. شہید تو سب ہوتے ہیں, لیکن نبی کی اداؤں میں, صحبت میں, نبی کی معیت میں جو شہید ہوتے ہیں اس پر شہادت بھی ناز کرتی ہے. شہادت بھی سبحان اللہ. اور سنیے وَلْيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلْيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں, سینوں میں کیا ہے
اس کو آزمانے کے لیے یہ چیزیں کیا ہے، ورنہ سب جانتے ہیں کہ آپ کے پاس قلت اسلحہ بھی ہے، یعنی نہ تو ہتھیار ہے آپ کے پاس اور نہ پریکٹس ہے اور نہ کھا پی کر کے آپ مکمل طور پر فزیکلی طور پر تیار ہو، اور اپوزیشن کے پاس کتنے ہزاروں ہیں، ہزاروں، سب جانتے، لیکن جب کوئی اسلام کی بلندی کے لیے قدم بڑھاتا ہے نبی کے حکم پر، تو اس کا سینہ نور ایمان سے منور ہوتے ہوئے طاقت و قوت ایک نہیں انیک بن جاتی ہے۔ تو سینوں میں کیا ہے وہ دکھانا مقصود ہے، اس کو آزمانا مقصود ہے، دلوں میں کیا ہے اس کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔ بہرحال نبی کے ساتھ جانے کی وجہ سے جو لوگ شہید کر دیے گئے ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ اگر تم نبی کے ساتھ جانے کی وجہ سے شہید کرنے والوں پر جملے کس رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو میں نے کہا تھا نا ساتھ رکھ دو، ساتھ رکھ دو، دیکھو مرانا تمہارا شوہر، مرانا تمہارا باپ، مرانا تمہارا بھائی، اس طرح سے اگر تم بکو گے تو یہ بہت بڑی بے ایمانی ہے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ سب زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ تم دنیا میں ہو، جب تک زندہ رہو محنت کرنی پڑے گی، مال و دولت کمانے پڑیں گے، لیکن یہ جو مرے ہیں اللہ کی راہ میں، یہ اللہ کے پاس ڈائریکٹ جا کر کے بغیر محنت کے رب ان کی مہمانی فرما رہا ہے، رب دے رہا ہے اپنے پاس سے۔ سبحان واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ اندر کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، بندے تو بعد میں سوچتے ہیں، اندر اللہ تعالیٰ پہلے ہی جان جاتا ہے۔ اس پوری لمبی آیت کریمہ سے بلکہ ایک آیت اور سنیں، ان الذین تولوا منکم یوم التقی الجمعان، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے مٹبھیڑ ہونے کے دن، یعنی بدر کے دن بھی آپ ان کو مانیں یا پھر احد کے دن بھی، جب دو جماعت یعنی اسلام والی جماعت اور کفر والی جماعت کے دن جو لوگ بھاگ گئے تھے، یہ منافقین کا جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ بھاگ گئے تھے، 7 تھا لے کر بھاگ گیا تھا عین وقت پر، تو جو لوگ بھاگ گئے تھے انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، وہ سوچے کہ ہم اپنے من سے بھاگ رہے ہیں، نہیں، ان کو بھگایا شیطان نے، ان کو بلایا رحمان نے۔ جو نبی کے ساتھ رہے، نبی کے آفر پر اور حکم پر رہے، ان کو رحمان نے روکے رکھا، اور جو چلے گئے ان کو شیطان نے۔ معلوم یہ ہوا اللہ رسول کے حوالے سے ذرا بھی نگیٹیوٹی آپ کے دماغ میں آئے تو سمجھیے شیطان کا عنوان ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا وظیفہ ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ جیسے آپ لوگ بول بھی دیتے نا، میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں نا نماز برابر ہو رہی ہے، اور اگر پوچھ دیجیے آج فجر پڑھے تھے کرنے لگتے ہیں، ہاں نیند لگ گئی تھی۔ کمال ہے، یہ کتنے خوبصورت جھوٹ ہے یار۔ نماز پڑھتے ہاؤ پڑھتے، فجر پڑھتے کبھی کبھی چھوٹ جاتی، تو پہلا جملہ مانو یا آپ والا جملہ مانو، ہاؤ پڑھتے بولے نہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں پڑھے، ہاں چھوٹ جا رہی ہے، تو اب اس کا ایک وظیفہ الگ ہے، جانتے ہیں اللہ اپنے پاس بات، میرے پاس کبھی کبھی فون کرتے ہیں ہمارے مرید بھی آنا چاہ رہے، نہ کو ٹائم نہیں ہے، تو دل دکھتا ہے، لیکن اگر بول دیں کہ آ جاؤ تو خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت اللہ دیکھو خدا وحدہ لا شریک کی بندیوں، تمہیں احکم الحاکمین سب سے بڑا جج 5 وقت بلا رہا ہے، اور حساب لینے نہیں، عبادت کرنے کے لیے اور عبادت کا بدلہ دینے کے لیے۔ اتنی بڑی قسمت کسی بھی قوم کی ہے، 5 وقت بلا رہا ہے، باپ رے باپ، اپنی بارگاہ میں 5 وقت سب سے بڑا خالق احسن الخالقین آپ کو بلائے اور آپ نہ جائیں، پھر آپ شکوا کریں یہ ہو رہا وہ ہو رہا یہ ہو رہا وہ ہو رہا، تو یہ وہ ہونے کو ختم کرنے والے کی بارگاہ میں آپ کو خود جانے کی اور انٹری کی فل اجازت تھی، اب مخلوق کے سامنے شکوا کر کے کیا فائدہ؟ جہاں آپ کو دور ہونے کے لیے 5 وقت کا دروازہ کھلا ہوا تھا، 5 ٹائم موقع مل رہا تھا 24 گھنٹے میں کہ تکلیف ہوئی ہے چلو، پریشانی ہوئی ہے چلو، یہ مانگنا ہے چلو، سب کچھ تو وہاں 5 وقت، ہمارے پاس 1 وقت آ کر کے تعویذ لیے تو خوش ہو گئے ہیں۔ وہاں اللہ جو ہماری تعویذ میں بھی وہی اثر دینے والا ہے، وہ ڈائریکٹ آپ کو بلا رہا ہے 5 وقت آؤ،
جو ہے پریشانی بولو، صراط مستقیم مانگو، مدد طلب کرو، جو بھی پریشانیاں ہیں رکھو میرے پاس، میں تمہاری ڈائریکٹ پریشانی کو دور کرنے والا. بہانے نہ کرو، دل میں الگ منہ پہ الگ نہیں، ظاہری صفائی سے کہیں زیادہ باطنی صفائی پر دھیان دو. دل نور ایمان سے منور رکھو، تب جا کر کے تو نماز بھی پڑھنا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے. نماز بھی پڑھنا یہ خدا کی توفیق پر منحصر ہے. ایک حدیث پاک ہے مشکات میں، جب پڑھاتا ہوں، جب بھی پڑھاتا ہوں تو بچے کو پیٹتا ضرور ہوں. وہ حدیث یہ ہے، شیطان اس بات سے مایوس نہیں ہوا کہ لوگ ان کی بات نہیں مانے. شیطان اس بات سے مایوس ہوا کہ اللہ کی عبادت ہونے لگی. واہ واہ واہ. شیطان مایوس ہو گیا اس بات سے کہ اس اللہ کو پوجا جانے لگا. جو اللہ سے لڑا تھا وہ اب اس کو پوجے پوری کائنات، وہ تو مایوس ہوگا ہی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ شیطانی حرکاتوں وسوسے سے بچنا چاہتی ہیں اور شیطان کو مایوس کرنا چاہتی ہیں تو رحمان کی عبادت کی. وہ خود کہہ رہا میں مایوس ہو جاتا ہوں. رات میں قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں، جو وظیفے کی آیتیں ہیں، دونوں کل، چاروں کل، پھر مطلب آیت الکرسی، سورۃ الفاتحہ، یہ سب جب پڑھتے ہیں نا تو شیطان پڑھتے وقت جو ہے مایوس ہوتا رہتا. جیسے ہی آپ وَلَضَّالِّينَ پڑھتے وہ کہتا اب لگتا آگے نہیں پڑھیں گے. اس طرح سے آپ پڑھتے رہیے، پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آ جائے. اتنا مایوس ہوتا، کمزور ہو جاتا ہے شیطان. اگر شیطان کو کمزور کر دیا آپ نے تو رحمان آپ کا ہو گیا، اور پھر آپ کا کرم، آپ کے اوپر کرم، آپ کے اوپر فضل اینی ٹائم شروع. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جو لوگ بھاگ گئے تھے لڑائی کے دن، تو سنو، انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، وہ لوگ اپنے من سے نہیں، شیطان نے انہیں بہکایا تھا ان کی کرتوتوں کا بدلہ. کرتوت کیا تھی کہ دل میں کچھ تھا، زبان پہ کچھ تھا. نبی کے ساتھ آ گئے عین لڑائی کے وقت میں. عبداللہ ابن ابی 700 کو لے کر چلے گئے، 300 بچے سے. 100 1000 تھے، اب 700 کو لے کر چلے گئے تو 300 بچے. بتاؤ کتنا دل مصطفیٰ ٹوٹا ہوگا، کیسا، کس طرح سے چلے گئے. تو بہرحال ان کو رحمانی عنوان نہیں، لیکن ان میں سے جو مطلب منافقین کے کہنے اور بہکانے پر چلے گئے تھے نا، پھر اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیا کچھ لوگوں کو ان میں سے تو فرماتا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ان میں سے کچھ کو اللہ نے معاف کر دیا. وجہ کیونکہ وہ بہکاوے میں آ گئے تھے، بعد میں توفیق ملی تو پھر رحمانی بن گئے. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا اب بہت بردبار ہے، بہت صبر والا ہے. تم سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کر لو اور یہ واسق اور راسخ عقیدہ بنا لو کہ اب ہم اس گناہ کے ایک قطرے کے قریب بھی نہیں جائیں گے تو اللہ پاک اس سمندر کے گناہ کو بھی معاف کر دے گا، اس کے برابر کو معاف کر دینے والا ہے. یہ ہے اللہ پاک کا لیول اور اس کا اسٹیٹس. لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد معافی مانگو، پھر گناہ کرو، پھر معافی مانگو، پھر گناہ، تو ایسوں کو پھر دیکھتا بھی نہیں ہے، اور یہاں بھی نہیں، اور صبح قیامت تک اس کی توبہ بھی قبول نہیں، وہ بھی قبول نہیں، وہ بھی منظور نہیں. گناہ اگر ہو گئے ہیں توبہ کرو، اور توبہ کا مطلب یہ کہ پھر اس گناہ کی طرف یو ٹرن ہرگز نہیں کرنا، اس گناہ کے بارے میں پھر کو سوچنا بھی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو پاک صاف ستھرا فرما دیتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب اللہ کے وسیلے سے قبول فرماتے ہوئے آپ سب کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے جاگزی فرما دے اور حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے.